رولز کے مطابق جو ہے یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. پھر بہت سارے رولز ہیں. پاکستان رجسٹریشن آف میڈیکل اینڈ ڈینٹل پریکٹیشنر ریگولیشن 2030 ان کے مطابق ایک یہ ہے. دوسرا جو ہے PMDC MBBS اینڈ BDS ایڈمیشن ہاؤس جاب اینڈ انٹرنشپ ریگولیشن 2016. اور تیسرا جو ہے میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل آرڈیننس 1962. اور جو چوتھا ہے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ایکٹ 2022. اور پانچواں جو ہے خیبر پختونخوا گورنمنٹ سرونٹس ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز 2011. اور چھٹا جو ہے قانون آئین پاکستان. تو ان سب کے مطابق یہ جتنی بھی کلاسز ہیں ان میں جو ہمارے اسٹیپنڈس اور ہماری سیلری کے مطابق ہیں یہ سب ان میں مینشنز ہیں. ابھی یہ ایک ایک ہم آپ کو سنائیں گے تو بہت ٹائم لگے گا. یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, پھر آپ ان کو دیکھ لیں خود. تو ان کے مطابق ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمیں جو ہے یہ حق دیا جائے. یہ ایک ایسا اقدام ہے جو ہمیں سیلری سے محروم کر رہے ہیں. جیسے کہ پہلے زمانے میں سلیوری ہوا کرتے تھے, سلیوز رکھتے تھے, غلام رکھتے تھے اور ان سے کام لیا جاتا تھا, ان کو معاوضہ نہیں دیا جاتا تھا. انٹرنیشنل یہ جتنی بھی رولز ہیں, جتنی بھی ریگولیشنز ہیں قانون پاکستان سے لے کر PMDC KPK گورنمنٹ سرونٹس رولز وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں, ان کے مطابق یہ جو ہے ہمارا حق بنتا ہے. ابھی انٹرنیشنل کنونشنز ہے اور پاکستان کا سگنیٹری ہے جس کے مطابق سلیوری جو ہے وہ ختم ہے. جو بھی کام کرے گا اس کو معاوضہ دیا جائے گا. تو ہمیں محروم رکھے ہیں. 4 مہینوں سے ہماری سیلری بند ہے. یہ ہماری ہسپتال انتظامیہ, یہ ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے, سعودی میڈیکل کالج اور سعودی ٹیچنگ ہاسپٹل, یہ دونوں ایک انسٹیٹیوٹ ہے. ٹرشری کیئر ہاسپٹل اس کو کہتے ہیں, ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ ہے. اس کا جو CO ہے یا پرنسپل ہے, اور دوسرا جو ہے اس کا رسپانسبل جو ہے وہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ MS ہے کہ ہمیں جو ہمیں سیلری سے اور ہمیں ہمارے حق سے محروم کر رہے ہیں. یہ پہلی بار نہیں ہے. یہ پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایشو کھڑا کیسے ہوا, یہ ایشو آیا کیسے. 2019 سے پہلے ہمارے کالج میں 96 سیٹس تھے. MDCAT جو پاس کر لیتے ہیں, جو اسٹوڈنٹس MDCAT پاس کر لیتے ہیں تو ڈفرینٹ میڈیکل کالج کے PK جو ہیں اس میں داخلے دیے جاتے ہیں. ہر کالج کا ایک اسپیسیفک کوٹا ہوتا ہے, ایک اسپیسیفک تعداد ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹس اس کو جاتے ہیں وہاں ایڈمیشن کر لیتے ہیں. تو سعودی میڈیکل کالج کا جو جتنے جو پہلے 2019 سے پہلے جو تعداد تھا وہ 96 تھے. ابھی جو ہے 2019 کے بعد ایسا ہوا کہ GCO اور فاٹا اور افغان کا جو کوٹا تھا وہ ڈبل ہو گیا, تو 96 سے بڑھ کر جو ٹوٹل بنتے ہیں ابھی 2120 ہو گئے. تو سیلری جو پہلے آتی 2019 سے پہلے وہ 96 کے لیے آتے تھے, لیکن ابھی جو ہے 120 اسٹوڈنٹس ہیں. اور یہ 2019 سے یہ سلسلہ چلا آ گیا. اور ابھی جو ہے ہم MS گریجویٹ ہو کر ابھی ہاؤس جاب شروع ہو گیا ہے. تو ہمارا فرسٹ بیچ ہے کہ 96 سے بڑھ کر 120 ہو گیا. تو ابھی جو ہے ہمارا بنتا ہے کہ 96 سے بجائے 120 کا جو ہے ہمیں سیلری دیا جائے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ 5 سال ہو گئے ہمارے کالج کا جو CO ہے, پرنسپل صاحب ہیں, اور جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہسپتال کے, انہوں نے اس کے بارے میں کبھی غور بھی نہیں کی کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ اسٹوڈنٹ کا جو مسئلہ ہوگا, پھر جب ہاؤس جاب میں جائیں گے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے اس کو منظور کروائیں گے, فائنینس ڈپارٹمنٹ سے منظور کروائیں گے, تو کل ان کو مسئلہ نہ ہو. وہ خواب غفلت میں پڑے رہے, صرف اپنی سیلریز انجوائے کرتے رہے. ابھی 1 تاریخ کو انہوں نے سیلری لی ہوئی ہوں گے, لیکن جو ہے یہاں پہ ہمارے MBBS کے یہاں پہ ہاؤس آفیسرز میں سے بہت ساروں کی فیملیز بھی ہیں, ان کو نہیں ملتی سیلری ابھی تک. ابھی آپ سوچ لیں, ابھی آج 14 تاریخ ہے اور ان کو سیلری نہیں ملے. ان کے فیملیز ہیں, ان کے بچے ہیں, تو کیسے پال لیں. اور 4 مہینوں سے رکھے ہوئے ہیں, اور ہم 24 آورز ڈیوٹیاں دے رہے ہیں, ایمرجنسیز میں, وارڈز میں نائٹس کر رہے ہیں, پورے 24 36 48 آورز تک ہماری ڈیوٹیاں ہوتی ہیں, اور ہمیں سیلری نہیں دیا جاتے. اور ہمارا حق ہے قانون کے آئین پاکستان کے مطابق, PMDC رولز کے مطابق, گورنمنٹ سرونٹ رولز کے مطابق. تو
یہ جو ہے ہم اس کے بارے میں پرنسپل صاحب سے بہت زیادہ مرتبہ ملے، ایم ایس صاحب سے بہت زیادہ مرتبہ ملے، ہم نے سیکریٹریٹ میں چلے گئے ہیں، اور ایسا کوئی اوصافی سر نہیں رہا ہوگا کہ ہم وہ جو ہے وہ پرنسپل صاحب کے پاس نہیں گئے، ریکویسٹ نہیں کی ہو کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے آپ سالو کر لیں۔ وہ عجیب قسم کے ڈرامے کر رہے ہیں، کبھی کسی کو اندر کر لے اس میں ڈال لیتے ہیں لسٹ میں کہ ان کی تنخواہ جو سمری جاتی ہے، کبھی کسی کو نکال لیتے ہیں، کبھی کسی کو ڈال دیتے ہیں، بس اپنی مرضی سے وہ سمری بنا کے بھیج دیتے ہیں، پھر اس کو سیلری آ جاتی ہے، پھر اگلے مہینے چینجز کر لیتے ہیں، پھر دوسری سمری بھیج دیتے ہیں اگلے مہینے، پھر اس میں سے کچھ کو نکال لیتے ہیں، کچھ کو پھر ڈال لیتے ہیں، اس طرح سے وہ عجیب قسم کا وہ بنایا ہوا ہے۔ تو یہ سراسر قانون پاکستان کی خلاف ورزی ہے، BMDC قوانین کی خلاف ورزی ہے، KPK گورنمنٹ سرونٹس رولز کی خلاف ورزی ہے۔ ہم نے بار بار ان کو کیا ہے کہ آپ خدا کے لیے آپ اس کے بارے میں کوئی اپنی جو ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹیز آپ کی بنتی ہے کہ آپ ان کے پیچھے جائیں گے، اس کے منظور کروائیں گے، ہمارا مسئلہ حل کریں گے، کیونکہ آپ کو جو سیلری ملتی ہے، آپ کو جو اتنی بڑی بڑی سیلریاں ملتی ہیں، گاڑیاں دی گئی ہیں، آپ کو ڈرائیور دیے گئے ہیں، 1 تاریخ کو ہم نے سیلری لی ہوئی ہے، کس چیز کے لیے لی ہوئی ہے، اور ابھی جو ہے ابھی بھی جنرلی وہ اس پہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہم جو ہے یہ آپ لوگوں سے ہائر اتھارٹی سے یہ اسپیسیفکلی ہم ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہماری آواز سنیں اور ہمارے اس ایشو پہ غور کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے لائر برادری سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اس کے بعد ہم قانون کے مطابق کورٹ میں کیس فائل کریں گے، کیونکہ اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ہم ڈاکٹر سے ہم سڑکوں پہ ذلیل ہوتے رہیں گے، یہ ہم اس پہ مجبور کر رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ خوار ہوتے رہیں، ذلیل ہوتے رہیں، لیکن ہم یہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم الیکٹیو سروس کی بائیکاٹ کریں، لیکن ہم یہ نہیں کر رہے ہیں، وہ ہم مجبور کر رہے ہیں، لیکن ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام جو آئیں گے اسپتال میں، مریض آئیں گے، ان کو پھر تکلیف ہوگی، کیونکہ اگر ہم اسپتال کو بند کریں گے یا ہم ہاسپٹل الیکٹیو سروس بائیکاٹ کریں گے تو کون سفر ہوگا؟ تو ہماری ڈیوٹی، لیکن وہ ہمیں مجبور کریں، ہم اس پہ نہیں جائیں گے۔ ہم سوات کے جو لائر برادری ہیں، جو جتنے بھی ایسوسیشنز ہیں، ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے اس میں ایشو میں ہمارے ساتھ کوآپریشن کریں، ہم ان سے ملیں گے بھی، کیس ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے، ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کوآپریشن کریں گے، کیونکہ یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اس پورے خطے کا ہے، یہ اس پورے انسٹیٹیوٹ کا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ان کے ترجیحات کیا ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمارے اتنے قانون کے مطابق، اتنے رولز ریگولیشنز کے مطابق ہمارے حقوق بنتے ہیں اور ہمیں نہیں دے رہے ہیں، تو وہ ان کی پریکٹس کیا ہو سکتے ہیں، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ اور یہاں پہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ سوات کے جو غیور عوام ہیں، ہم اس سے مطالبہ کرتے ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس آواز میں شریک ہو جائیں، ہمارے اس مسئلے میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور جو ہے ہمارے ساتھ جو جتنے بھی مطالبات ہیں ان پہ ہمارے ساتھ کوآپریشن کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ سعید میڈیکل کالج کے جو ایڈمنسٹریشن یا سعید ٹیچنگ ہاسپٹل جتنے ایک انسٹیٹیوٹ ہے جس کا جو ایڈمنسٹریشن ہے یہ غفلت کر رہے ہیں یا جو ہے اپنی رسپانسبلٹی سے روگردانی کر رہے ہیں، قوانین توڑ رہے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ 2024 میں آپ کو شاید آپ لوگوں کو پتہ ہو، آپ کے علم میں ہو، سوات کی عوام کے علم میں ہو کہ یہاں پہ بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا تھا کالج کے اندر، اور ہمارے مطالبات جو تھے وہ سمپل سے تھے۔ یہاں پہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ وہ ہمارے مطالبات کیا تھے۔ 2024 کو ہوا تھا، مئی 2024 کو ہمارے یہاں 30 مطالبات ہیں، ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، آپ دیکھ لیں پھر کہ ہمارے جتنے کون سے مطالبات تھے۔ صرف میں آپ کو یہ گنوانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے علم میں آ جائے۔ ایک تھا اسٹڈی ہال، جو ہمارے کالج کے مطالبات تھے، جو ایڈمنسٹریشن غفلت کر رہے ہیں، کس لیول تک غفلت کر رہے ہیں آپ کی صرف علم میں لانا چاہتا ہوں۔ ہم مطالبات کر رہے تھے جب ہمارے فائنل ایئر میں تھے، ہم فائنل ایئر میں تھے 2024 میں، کالج کے اندر اسٹڈی ہال تھا ایک کہ ہمارے ہاسٹل کے اندر اسٹڈی ہال ہمارے لیے بنائے جائیں، کالج جم تھا، گیس سپلائی ہاسٹل ہائیجین تھا، نیو ہاسٹل میس کا ایشو تھا، رومز الاٹمنٹ کا ایشو تھا، اسٹوڈنٹ میسنگ آئٹمس تھے، واٹر فلٹرز وغیرہ، ایمنس ویسٹیج آف واٹر، ریپیئرمنٹس، ریپلیسمنٹ آف تھنگس، مغزار فائنس، ہیوج فائنس، پرسنل ٹارگیٹنگ، انٹرنل مارکس ایشو، اسٹوڈنٹ ہیوملیشن، باڈی شیمنگ، کالج پلے گراؤنڈ، ایکٹریسی ان بیڈیاس ہاسٹل، وائی فائی، اکموڈیشن، یہ بہت سارے اور بھی ایشوز ہیں، آپ دیکھ لیں پھر۔ تو
وہ ہم ڈائلاگ کرتے رہے, میٹنگ کرتے رہے, لیکن وہ نہیں مان رہے تھے. ہم پروٹیسٹ پہ مجبور ہو گئے. پھر جو ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی میڈیشن سے ہمارے درمیان ایک وہ ایگریمنٹ ہوا کہ جتنے بھی مطالبات تھے وہ مان لیے گئے. انہوں نے مان لیے اور انہوں نے اس کو اپروو کیا. اور ساتھ ساتھ یہ انکوائری کمیٹی بنائی گئی کہ جو یہاں پہ ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہیں آپ ان کے خلاف کمپلینٹ کر رہے ہیں, اس کی انکوائری کمیٹی بنے گی اور پھر وہ دیکھیں گے اگر آپ کے کمپلینٹ جینون تھے, کوئی ایویڈنسز تھے آپ کے پاس, تو اس کے مطابق ہم کل حل کریں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. تو انکوائری کمپلیٹ ہو گئی اور جو ہے جو رپورٹ ہے وہ رپورٹ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ابھی تک اس انکوائری کی رپورٹ پہ عمل نہیں ہوا ہے. تو یہ ایڈمنسٹریشن پہلے سے جو ہے یہ کوئی ابھی یہ نیا نہیں ہے, پہلے سے غفلت کر رہے ہیں. ہمارے رولز کے مطابق جتنی بھی حقوق ہیں, یا اسٹوڈنٹس کے ہوں یا ڈاکٹرز کے ہوں, جونیئر ڈاکٹرز کے ہوں, کوئی بھی بس اس کی طرف دھیان بھی نہیں دیتا کہ ہماری رسپانسبلٹیز ہیں, ڈیوٹیز ہیں وغیرہ ہیں. تو اگر آپ کے ابھی کوئی کویسچنس ہیں تو ویلکم.